ضرب المثل بن گیا. دنیا میں جب کبھی نام عشق کا آئے تصور بلال کا آتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پیار تھا، وہ کیا محبت تھی، وہ میرے مصطفیٰ سے کیا عشق تھا. اللہ اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، وہ محبت کرنے والے کہ لوگ ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا رہے ہیں، غموں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ساری زندگی میرے قریب نبی کا پیار دل میں ایسے توجہ کرنا. پتھر مارے جا رہے ہیں، آگ کے انگارے ڈالے جا رہے ہیں، گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے. مطلب و مقصد کیا ہے؟ بلال تو یہ کہہ دے کہ میں نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. یار حالانکہ قرآن مجید نے ریلیکسیشن تو دی ہوئی تھی نا کہ جب تمہیں سختی ہو، تمہیں جان جانے کا اندیشہ ہو تو اس وقت منہ سے کہہ دو اس طرح کا جملہ، پر دل سے نہیں کہنا. حضرت بلال کو جیسے جیسے مارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے بلال تو کہ میں نے محمد کو چھوڑ دیا، وہ اتنا ہی زور سے کہتے ہیں نہیں میں محمد کا نوکر ہوں. وہ کہتے ہیں چھوڑ محمد کو، اور تم اور فرمایا تمہیں کیا بتاؤں. آئے ہائے. اور ایک دفعہ آپ نے فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم بلال کو جو لذت ان کوڑوں میں ملتی تھی نا، اس کے بعد اللہ کی کسی نعمت میں میسر نہیں آئی. کیونکہ عشق دیا کالیوں لائیاں جہاں دیا ہے، لگے جان پہ نہیں بجائیاں جان دیا. جناب حضرت بلال میرے نبی اکرم فخر دو عالم کی محبت میں ساری زندگی گزری. میرے کریم آقا کے سامنے کھڑے ہو کر آذان دیتے، میرے کریم آقا کے ہوتے ہوتے آذان دی جاتی. ذرا پیار سے آواز ہے. جب میرے کریم نبی کا وصال ہوا، جناب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 4 دن 5 دن گزرے، مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے حضرت بلال شام چلے گئے. کیوں شام گئے؟ اس لیے شام گئے کہ برداشت نہیں ہوتا تھا صبح و شام ہر در و دیوار کو دیکھ کر جس گلی میں میرے مصطفیٰ گزرتے تھے حضرت بلال ان گلیوں میں گھوم گھوم کر آنسو بہایا کرتے تھے. اور حضرت بلال کے عشق کا وہ دردناک، اور میں کہتا ہوں کہ وہ عشق کی وہ پرکیف گھڑیاں آج بھی جس وقت انسان اس واقعے کو سنتا ہے تو ایک دن حضرت بلال نے کیا دیکھا، خواب میں میرے مصطفیٰ نظر آ گیا، خواب میں میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی. میرے کریم آقا نے فرمایا او بلال، بلال ہمیں چھوڑ کر دور جا بسے ہو. جناب حضرت بلال نے ملک شام سے سفر باندھا، بلال مدینے میں آ گئے. ادھر مدینہ منورہ میں حضرت بلال آئے، نماز کا وقت ہوا، جناب حسنین کریمین آ گئے، میرے نبی کے صحابہ آ گئے. آ کے صحابہ نے یہ کہا، یہ درخواست کی، اے بلال آج پھر وہ اذان سنائیے جو رسول اللہ کے زمانے میں سنایا کرتے تھے. حضرت بلال انکار کرتے رہے، فرمایا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوں گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. صحابہ نے جناب حسنین کریمین کو بلایا، جناب حسنین کریمین کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا حسنین تم رسول اللہ کے شہزادے ہو، بلال کو پتا ہے کہ رسول اللہ تمہاری کوئی بات ٹال
ڈالتے نہیں تھے، بلال تمہاری بڑی قدر کریں گے، تم جاؤ جا کر بلال سے کہو کہ بلال آج ہمیں پھر سرکار کے دور والی اذان سنا دیں۔ اللہ اللہ سنین کریمین آ گئے، آ کے فرماتے ہیں بلال وہ اذان تو سناؤ جو رسول اللہ کے زمانے میں، جو نانا کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال ننھے شہزادوں کی بات نہ ٹال سکے۔ حسنین کریمین آ کر کہنے لگے بلال وہ اذان سناؤ۔ جناب حضرت بلال کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر جناب بلال کی آواز سنائی تھی، ادھر مدینے میں جتنے بھی عورتیں، جتنے بھی بچے گئے، ساری عورتیں، سارے بچے، سارے بوڑھے، سارے جوان دوڑتے ہوئے گلیوں میں آ گئے، اس لیے کہ آج میرے آقا کا دور یاد آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگاؤ ہم دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں آئے، آ کر ہم نے ممبر کو دیکھا کہ سرکار کہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جن کی روٹیاں پک رہی ہیں وہ روٹیاں پکتی رہی، جو کام ہو رہا ہے کام ادھر رہا، داڑے مارتے ہوئے میرے نبی کے صحابہ، حضور کے نوکر مدینے کی گلیوں میں آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آج مدینے میں وہ کوہرام برپا ہو گئے ہو کہ جو سرکار کے وصال والے دن تھا، آج ہر ایک دوڑ رہا ہے، ہر ایک سرکار کی محبت میں آنسو بہا رہا ہے۔ حضرت بلال آگے پہنچے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی جناب بلال کی زبان مقدسہ مطہرہ پر میرے نبی کا نام آیا، ہمت جواب دے گئی، برداشت جواب دے گئی۔ جناب حضرت بلال میرے نبی کی جدائی میں، اس غم میں، اس پریشانی میں، میرے سرکار کی اس محبت کی تڑپ میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ اللہ سارے لوگوں کو سرکار کا دور یاد آ گیا، پورے مدینے میں پروگرام مچ گیا، ہر ایک آج در و دیوار کو چوم چوم کر پھر آنسو بہا رہا ہے۔ آقا یہاں سے چلا کرتے تھے۔ حضرت سرکار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، آپ جب بھی مسجد نبوی میں آتے آ کر ممبر کو ہاتھ لگا کے چومتے۔ کسی نے چوما، کسی نے سوال کیا کہ عبداللہ بن عمر یہ ہاتھ لگا کے اس لکڑی کے ممبر کو کیوں چومتے ہو؟ آپ نے فرمایا چپ کر، لکڑی کا ممبر نہیں ہے، ھذا مکان رسول اللہ، میرے آقا ادھر بیٹھا کرتے۔ کچھ تو ہے سرکار کے عشق میں، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ لذت عشق کی شناسائی چاہیے، یا رسول اللہ آپ کے در کی گدائی چاہیے۔ آپ کے نام پہ جھوما کروں، مچلا کروں، رسوا ہو جاؤں، یا رسول اللہ مجھے زمانے کی عزت نہیں، بس ایسی رسوائی چاہیے۔ لوگ دیکھ کے کہیں دیوانہ ہے، ارے دیوانہ، میں کہوں ہاں منگتا سرکار کا ہوں۔ حضرت سرکار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
بے ہوش ہو کر گرتے ہیں. آج سارے صحابہ باہر نکلتے ہیں، کوئی کسی مٹی کو ہاتھ لگا کے چومتا ہے، کوئی سرکار کی مسجد میں آ کر جھومتا ہے. آج وہ یاد تازہ ہو گئی. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب ہوش آیا ادھر ہی اٹھے آنسو پوچھتے ہوئے پھر رکھتے سفر باندھا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، اے کریم آقا بلال 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 بے وفا نہیں ہے حضور. بلال ان گلیوں میں زندگی کیسے گزارے؟ بلال ان گلیوں میں جب آپ کو نہیں پاتا، منبر پہ آپ نظر نہیں آتے، مصلی پہ آپ نظر نہیں آتے حضور، بلال کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے، لٹ گیا